بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب کا نام امام مہدی علیہ السلام ولادت سے ظہور تک۔ کتاب کے مؤلف آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی اور صفحہ نمبر 87۔ ہیڈنگ امام علی رضا علیہ السلام اور بشارت مہدی علیہ السلام۔ امام علی رضا علیہ السلام کا زمانہ کئی زاویوں سے جداگانہ حیثیت کا حامل ہے۔ اس زمانے کے بارے میں بحث کرنے کے لیے وسیع میدان کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ علیہ السلام کو مکمل آزادی حاصل تھی کہ جو چاہتے کہتے، جو چاہتے کرتے تھے، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پابند تھے اور ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ جب ہارون الرشید مرتے وقت اپنا جانشین اپنے بیٹے مامون کو بنا گیا، اس نے علویوں سے اور خصوصاً امام علی رضا علیہ السلام سے محبت ظاہر کی۔ سیاست نے مامون کو مجبور کیا کہ وہ امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد مقرر کرے اور درہم و دینار پر ان کے نام کی مہر لگائے اور ان کی تعریف کرنے والے شعراء کو عطیے دے۔ اس فرصت میں امام علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا، جیسا کہ دعبل خزائی شاعر نے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ایک مشہور قصیدہ امام علیہ السلام کی خدمت میں انشاء کیا، اور جب یہ دو اشعار پڑھے: خروج امام لا محالۃ خارج، یقوم علی اسم اللہ والبرکات، یمیز فینا کل حق و باطل و یجزی النعماء والنقمات، امام علی رضا علیہ السلام شدید درد کے ساتھ رو پڑے، پھر اپنا سر دعبل کی طرف اٹھایا اور فرمایا: اے خزائی، ان دو اشعار میں روح القدس تمہاری زبان پر بولا۔ تم جانتے ہو کہ یہ امام علیہ السلام کون ہیں اور کب قیام کریں گے؟ دعبل نے عرض کیا: مولا نہیں، مگر میں نے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام ایک امام علیہ السلام کے خروج کا بیان فرما رہے تھے، جو کہ آپ علیہ السلام سے ہوگا اور زمین کو فساد سے پاک کر دے گا اور اس طرح عدل سے بھر دے گا کہ جیسا وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا: اے دعبل، وہ میرے بعد امام ہیں، میرے فرزند محمد علیہ السلام ہیں، محمد علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند علی علیہ السلام ہیں، ان کے بعد ان کا فرزند حسن علیہ السلام، اور ان کے بعد ان کے فرزند حجت علیہ السلام ہیں۔ وہ قائم ہیں، ان کے زمانے غیبت میں ان کا انتظار کیا جائے گا، ظہور کے بعد ان کی اطاعت کی جائے گی۔ اگر دنیا ایک ہی دن باقی رہے تو خدا اس دن کو اتنا طویل کرے گا کہ اس میں وہ مہدی علیہ السلام خروج فرمائے گا اور زمین کو عدل سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ جور سے بھر چکی ہوگی۔ ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا: آپ علیہ السلام کے ظہور کے وقت کے بارے میں کچھ اخبار ہیں، جیسے میرے آبا نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت میں سے قائم کب خروج کریں گے؟ رسول خدا نے فرمایا: اس حوالے سے ان کی مثال قیامت کی طرح ہے، وہ وقت سے پہلے خروج نہیں فرمائیں گے۔ یہ آسمانوں اور زمین پر گراں ہے اور یہ اچانک ہوگا۔ اکمال الدین فرائد المستین۔ کتاب اکمال الدین میں ابو السلط الحروی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کے قائم علیہ السلام کی کیا نشانی ہے کہ جب وہ خروج کریں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: نشانی یہ ہے کہ وہ عمر کے لحاظ سے بزرگ اور دیکھنے میں جوان ہوں گے، حتیٰ کہ انہیں دیکھنے والا انہیں 40 سال یا اس سے کم عمر کا جوان سمجھے گا، اور ان کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ دن رات گزرنے کے باوجود وہ بوڑھے نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ان کا مقررہ وقت آ جائے گا۔ اب اگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں سامعین۔ امام محمد بن علی
التقی الجواد اور بشارت مہدی علیہ السلام۔ حکمت الہیہ کا یہ تقاضا واضح اور عیاں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں آپ علیہ السلام سے مروی ہدایات احادیث کا کافی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ اس لیے کہ آپ کا زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے کے قریب تھا۔ آپ علیہ السلام کے اور امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں قریب قریب امام محمد تقی کی شہادت 220 ہجری ہے اور امام مہدی علیہ السلام کی ولادت 255 ہجری ہے۔ 35 سال کا فرق ہے۔ 5 سے کم سال کا زمانہ تو آپ علیہ السلام کے دادا امام علی نقی کا ہے، جن کی شہادت 254 ہجری میں ہوئی، اور زمانے کا اتنا قریب ہونا اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ آپ علیہ السلام کھل کر اس موضوع کو بیان کرتے کہ جس کو قرآن پاک نے اپنے دامن میں جگہ دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اوصیاء نبی علیہ السلام نے بھی اسے بیان کیا، تاکہ غفلت میں پڑے ہوئے بیدار ہو جائیں اور مومنوں کی حوصلہ افزائی ہو اور ان کے دلوں کو سرور حاصل ہو۔ لیکن دھوکے اور خیانت کا ہاتھ بیچ میں دیوار بن کر حائل ہو گیا اور امام علیہ السلام جوانی کی ابتدا میں شہید کر دیے گئے۔ بوقت شہادت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 24-25 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بنی عباس کے 3 سرکش حکمران گزرے۔ وہ سارے سخت مزاج اور مبغض اہل بیت تھے، اور قدم قدم پر آپ علیہ السلام کے لیے مسائل اور الجھنیں پیدا کرتے تھے، اور لوگوں کو آپ علیہ السلام کے کلام کو سننے اور آپ علیہ السلام کے نور کو خاموش کرنے کے لیے اقدامات کرتے رہتے تھے۔ اور اب ہم سامعین اس وقت پیج 90 پہ پہنچ گئے ہیں۔ ان مسائل و مشکلات کے باوجود بھی امام جواد علیہ السلام سے امام مہدی علیہ السلام سے متعلق بشارتیں موجود ہیں۔ مثلاً 1 کتاب الانوار میں کتاب اکمال سے نقل ہے، شیخ صدوق نے اپنی سند سے سید عبدالعظیم الحسنی سے نقل کیا ہے کہ سید عبدالعظیم فرماتے ہیں کہ میں نے مولا محمد علیہ السلام بن علی الجواد کے پاس میں گیا تاکہ پوچھوں کہ مہدی علیہ السلام آپ علیہ السلام ہیں یا کوئی اور۔ امام علیہ السلام نے اپنی بات شروع کی اور مجھ سے فرمایا، اے ابو القاسم، بے شک القائم ہم میں سے ہیں، وہ مہدی علیہ السلام ہیں جن کی غیبت کے زمانے میں ان کا انتظار واجب ہوگا اور ظہور کے وقت ان کی اطاعت کی جائے گی۔ وہ میرے تیسرے بیٹے ہیں۔ اس ذات کی قسم کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور منصب امامت کو ہمارے لیے خاص کیا، اگر دنیا کا ایک ہی دن باقی رہتا ہوگا، خدا اس دن کو اتنا طویل کرے گا کہ اس میں وہ خروج فرمائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے یوں بھر دیں گے کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ خداوند عالم ان کے امر کو ایک رات میں درست کر دے گا کہ جس طرح اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کے لیے کیا تھا کہ جب وہ اپنے گھر والوں کے لیے آگ لینے گئے تو وہ نبی علیہ السلام اور رسول علیہ السلام بن کر پلٹے۔ پھر فرمایا کہ ہمارے شیعوں کا افضل عمل اس کشادگی کا انتظار ہے۔ 2 کتاب بہار الانوار میں سید عبدالغتم الحسنی سے روایت ہے کہ میں نے امام محمد بن علی علیہ السلام سے عرض کیا، مولا مجھے امید ہے کہ آپ علیہ السلام ہی اہل بیت علیہ السلام میں سے وہ قائم ہیں کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے یوں بھر دیں گے جیسے وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم میں سے ہر ایک امر خدا کو قائم کرنے والا ہے اور دین خدا کی طرف ہدایت فرمانے والا ہے، لیکن قائم علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے ذریعے زمین کو کافروں اور منکروں سے پاک کر دے گا اور اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت لوگوں سے مخفی ہوگی، آپ علیہ السلام لوگوں سے غائب ہوں گے، لوگوں پر آپ علیہ السلام کا نام لینا حرام ہوگا۔ آپ علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام و ہم کنیت ہیں۔ زمین آپ علیہ السلام کے لیے سمیٹ دی جائے گی اور ہر سختی آپ علیہ السلام کے لیے ہیج ہو جائے گی۔ اور یہاں پر یعنی پیج 90 ختم ہوا
اور اگلی ہیڈنگ کے ساتھ پیج 91 پہ چلتے ہیں۔ امام علی الہادی علیہ السلام اور بشارت مہدی۔ آپ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے جد بزرگوار ہیں۔ خدا نے آپ علیہ السلام کے نصیب میں امام مہدی سے ملاقات نہ لکھی تھی، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کی وفات امام ہادی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہوئی تھی، لیکن امام علی الہادی النقی علیہ السلام ان کے لیے فضا سازگار کرنے اور راہ ہموار کرنے میں سر فہرست رہے۔ اسی کتاب میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام اور سیدہ نرجس کی شادی امام علی الہادی کے ہاتھوں طے پائی، اور ساتھ یہ بشارت بھی دی گئی کہ ان قریب سیدہ نرجس امام مہدی علیہ السلام کو جنم دیں گی۔ اس میں کوئی تعجب نہیں کہ امام علیہ السلام لوگوں کے اجتماعات میں کم شریک ہوتے اور عموماً ان کی طرف نہ جاتے تھے۔ وہ یہ کام اس لیے کرتے تھے کہ لوگ آہستہ آہستہ غیبت امام علیہ السلام کے عادی ہو جائیں، اور آپ علیہ السلام کا یہ طرز عمل امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے لیے ایک مقدمہ بن جائے۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ امام علیہ السلام نے بغداد میں اپنے نائبین اور وکلاء مقرر کیے کہ جو ان کے اور شیعہ عوام کے مابین رابطے کا ذریعہ تھے، اور آپ علیہ السلام اپنے شیعوں کو فقہی مسائل وغیرہ میں ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے تھے۔ یہاں میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے توفیق دے کہ میں امام علی الہادی علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر ایک کتاب لکھ سکوں، بلکہ میں خشوع و عاجزی سے بارگاہ بے نیاز میں دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے محمد اور آل محمد کا صدقہ تمام ائمہ اور اہل بیت کے بارے میں لکھنے کی توفیق ارزانی فرمائے، آمین۔ ہم اپنے موضوع پر یہاں امام ہادی علیہ السلام کی ہی ایک حدیث پیش کرتے ہیں اور باقی آنے والی فصلوں میں بیان کریں گے۔ شیخ صدوق نے کتاب اکمال الدین میں اپنی اسناد سے ابو دلف سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام علی الہادی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا: بے شک میرے بعد امام میرے بیٹے حسن العسکری علیہ السلام ہیں، اور حسن علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے القائم علیہ السلام ہیں، کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے یوں بھر دیں گے کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ پیج 92۔ اب اس پہ ہیڈنگ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام اور بشارت مہدی علیہ السلام۔ امام ابو محمد حسن العسکری علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے والد بزرگوار ہیں، اور یہ بھی عقل کا تقاضا ہے کہ اس بابت آپ علیہ السلام کی مرویات سب سے زیادہ ہوں، کیونکہ حضرت مہدی علیہ السلام اور آپ کا زمانہ متصل ہے، اور ان کی ولایت کے سلسلے میں آپ علیہ السلام کی طرف سے وسیع تعداد میں علائم و اخبار ہونے چاہیے تھے۔ لیکن کیا یہ سب ممکن تھا؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ان کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹیں ہوں؟ ان زبانوں میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا عقیدہ تمام اسلامی ملکوں میں پھیلا ہوا تھا، اور لوگوں میں مشہور تھا۔ مہدی علیہ السلام نامی ایک شخص ہیں جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ خدا علیہ السلام نے خبر دی ہے، اور آنے والی نسلوں میں بیان ہوگا کہ بعض اوقات وہ لوگ کہ جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا وہ بھی انہی احادیث پر اعتماد کرتے تھے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، اور وہ جھوٹ اور دھوکے سے ان احادیث کو اپنے آپ پر منطبق کرتے تھے۔ پس اس زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا عقیدہ تمام مسلمانوں کے نزدیک امور قطعیہ میں سے تھا، اور بالخصوص اس وجہ سے کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، سرکش اور ظالم و جابر حکمرانوں کو تہہ تیغ کر دیں گے۔ اور یہ واضح بات ہے کہ عباسی حکمران اس شخصیت کے پکے دشمن تھے کہ جس کے بارے میں بشارت دی گئی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ عنقریب ان کی حکومتیں اس مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں ختم ہو جائیں گی اور ان کے خون بہائے جائیں گے۔ ان حالات و واقعات کا مشاہدہ کرنے کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کیسے اعلان امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا بتاتے؟ دوسرے لفظوں میں یہ کہ اگر امام حسن عسکری علیہ السلام ایسا کرتے
تو وقت کے حکمران آسانی سے امام مہدی علیہ السلام تک اپنے ناپاک ہاتھ بڑھا سکتے تھے، پھر کیا امام حسن عسکری علیہ السلام خاموش رہتے اور ان کی ولادت کو ہر ایک سے چھپاتے؟ تو شیعہ حضرات کو کیسے پتہ چلتا کہ ان کے امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے؟ بالخصوص یہ کہ اس وقت آپ علیہ السلام کی زندگی بھی خطرے میں تھی اور علم امامت کے ذریعے جانتے تھے کہ عنقریب وہ زہر سے شہید کر دیے جائیں گے اور ان کی عمر 28 سال ہوگی، اور اوامر الہیہ کا یہ تقاضا تھا کہ آپ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کا تعارف کرائیں اور اپنے بعد ان کی امامت پر نص فرمائیں اور امت کو تباہی اور گمراہی سے بچائیں، کیونکہ حدیث سے صحیح میں وارد ہے جو متفق بین المسلمین بھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جہالت کی موت مرا۔ یہ ایک مشکل امر ہے کہ ادھر سے حالات مجبور کرتے ہوں کہ کسی کو بھی آگاہ نہ کیا جائے، اور ادھر سے امر الہی ہو کہ لاحق پر نص کر دو اور عوام کو ان کے امام علیہ السلام کا تعارف کراؤ۔ لہٰذا امام علیہ السلام کے اس بارے میں میانہ روی اختیار کی، یعنی نہ اعلان عام کیا اور نہ ہی بالکل حق کو چھپایا۔ پس ہم یہاں آپ علیہ السلام کی 2 احادیث پیش کرتے ہیں۔ ایک کتاب بحار الانوار میں کتاب الخرائج سے عیسیٰ بن صبیح سے منقول ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام قید خانے میں آئے، میں ان کو جانتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، تمہاری عمر 65 سال 1 مہینہ اور 2 دن ہے۔ اس وقت میرے پاس دعا کی ایک کتاب تھی، اس پر میری تاریخ پیدائش لکھی ہوئی تھی۔ جب میں نے اس میں دیکھا تو بالکل ویسے ہی تھا جیسے امام علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا خدا نے تجھے کوئی بیٹا دیا ہے؟ میں نے عرض کیا، مولا نہیں۔ آپ نے دعا فرمائی، اے خدا بندہ اسے بیٹا عطا کر کہ جو اس کا بازو بنے، بہترین بازو تو بیٹا ہی ہوتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے، جو صاحب اولاد ہو وہ خود پر ہونے والے مظالم پر قابو پا لیتا ہے، اور وہ شخص ذلیل ہوتا ہے جس کا کوئی بازو نہیں ہوتا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کا بھی کوئی بیٹا ہے؟ امام نے فرمایا، ہاں، خدا کی قسم میرا ایک بیٹا ہوگا جو زمین کو انصاف سے بھر دے گا، اور ابھی تک تو میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے 2 شعر پڑھے جن کا مطلب یہ ہے کہ امید ہے کہ ایک دن تو دیکھے گا کہ میرے بچے شیر کی طرح ہوں گے۔ بے شک تمیم نے بھی حصا کو حاصل کرنے سے پہلے تنہا وقت گزارا تھا۔ اور یوں سامعین ہم 94 پیج پہ پہنچ گئے ہیں، اور ہم نمبر 3 شیخ صدوق نے اپنی اسناد سے کتاب کمال میں احمد بن اسحاق سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے ابو محمد الحسن العسکری علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اس خدا کی حمد کہ جس نے مجھے دنیا سے نہیں اٹھایا اور مجھے میرے وارث کی زیارت کرائی، جو خلقت و اخلاق میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ ملتا جلتا ہے۔ خدا ان کی غیبت میں ان کی حفاظت کرے گا، پھر انہیں ظاہر کرے گا تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے یوں بھر دیں گے کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اگلی ہیڈنگ ہے سامعین آسمانی کتابیں اور بشارت مہدی، اس میں صرف 3 لائنیں ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بہت سی آسمانی کتابوں میں بھی بشارتیں موجود ہیں۔ خبر دینے والوں اور کاہنوں نے بھی اس بارے میں بتایا ہے۔ ایسی کچھ خبریں بحار الانوار، کتاب یوم الخلاص، مؤلفہ کامل سلیمان اور القص المسیحی کی کتاب 19 الاعلام میں موجود ہیں۔ یہاں پہ یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے، یعنی یہ فصل ختم ہوتی ہے، اور پیج نمبر 95 پر 5ویں فصل کا آغاز ہوتا ہے۔ سامعین اس کی ہیڈنگ ہے، کیا امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے؟ یہ کتنی عجیب ہیڈنگ ہے کہ اس کو پڑھ کے جستجو بڑھ گئی ہے کہ جلد سے جلد میں پڑھوں کہ آگے کیا ہے۔ یقیناً آپ کا بھی یہی دل ہوگا کہ میں جلد سے جلد کروں، اور مجھے لگتا ہے کہ اسی آڈیو میں ہم اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور پڑھ سکیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ کیا امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے؟
کتاب کے آغاز سے اب تک ہم ان آیات و احادیث کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ جن میں امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ظہور کی بشارت وغیرہ دی گئی ہے، اور ان میں سے بعض کو ہم نے گزشتہ فصول میں درج بھی کیا۔ مخفی نہ رہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی اس بارے میں احادیث مستقبل کے ایک عظیم واقعے کی اطلاع پر مبنی ہے۔ اب ہم بحث یہ کر رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن اور ورثائے قرآن نے بشارت دی ہے، ان کی ولادت ہوئی ہے یا نہیں۔ اس بابت شدید قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے اور حقیقت کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جب تک ہم مذہب اہل بیت کے پیرو موجود ہیں، ہم ادلہ کافیہ اور براہین قطعیہ سے اس امر کو ثابت کرتے رہیں گے اور اس کے متعلق عقلی دلائل بھی پیش کریں گے، اور فیصلہ اپنے انصاف پسند قارئین پر چھوڑ دیں گے، اور راہ ہدایت دکھانے والی ہستی صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہر شخص جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت کی علیہ السلام کی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں صحیح اور متواتر احادیث پر ایمان رکھتا ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا اعتراف کرے اور اس پر ایمان رکھے، کیونکہ یہ محال عقلی ہے کہ اس بابت متواتر اور صحیح روایات ہوں بریکٹ کہ وہ صلب حسین سے 9 بیٹے ہوں گے بریکٹ کلوز، اور امام مہدی علیہ السلام کی ولادت نہ ہوئی ہو۔ تفصیل ذیل میں پیش کی جا رہی ہے۔ بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام کی اس بارے میں احادیث اس بات کی صراحت کرتی ہیں کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے 9 بیٹے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیج 96 کہ امام زین العابدین علیہ السلام، علی بن الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے پہلے بیٹے، امام محمد باقر علیہ السلام دوسرے بیٹے، یعنی ان کے بیٹے کی اولاد بھی ان کی اولاد ہوگی۔ اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام آپ علیہ السلام کے 8ویں بیٹے، اور امام مہدی علیہ السلام آپ کے 9 بیٹے ہیں۔ یہ بھی ثابت ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام زہر سے شہید کر دیے گئے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی تشییع جنازہ میں ہزاروں لوگ حاضر تھے اور لوگوں کے سامنے آپ علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ اب اس انکار کی کوئی گنجائش نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ ان کے والد بزرگوار اس دنیا سے چلے جائیں اور وہ موجود نہ ہوں۔ اس بات کا قائل ہونا پڑے گا کہ آپ علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کی زندگی میں ہی پیدا ہو چکے تھے، جو کہ صحیح طور پر ثابت ہے، یا ابھی بطن مادر میں تھے اور اپنے بابا کی وفات کے بعد پیدا ہوئے، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ بندہ اس دنیا سے چلا جائے اور کئی برسوں کے بعد اس کے صلب سے بیٹا پیدا ہو۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے، وہ زندہ ہیں، وہ ظہور سے پہلے اس دنیا کو نہیں چھوڑیں گے، اور ابھی تک تو ان کا ظہور نہیں ہوا ہے، کیونکہ وہ تو ظاہر ہو کر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسا کہ ان کے بارے میں سینکڑوں احادیث نے صراحت کی ہے، اور یہ تو واضح ہے کہ زمین میں ظلم و جور پھیل چکا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہے، کیونکہ جب ایسا ہو جائے گا تو پھر حتمی طور پر امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ اس مقدمے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جو احادیث امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں بتائی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو شمار کرنا بھی مشکل ہے، اور یہ احادیث شیعہ سنی دونوں کی کتب میں موجود ہیں۔ شیعہ حضرات تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو چکی ہے، اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بھی ہو چکی ہے۔ اس بارے میں ان کو کسی قسم کا شک نہیں۔ 1400 سال سے شیعہ اپنے ملکوں اور شہر و محلوں میں 15 شعبان المعظم کو محفلیں اور جشن مناتے آ رہے ہیں۔ ہزاروں محفلیں مساجد میں منعقد ہوتی رہی ہیں۔ مدارس علمیہ اور علماء عوام گھروں میں بھی پر رونق اجتماعات ہوتے آ رہے ہیں۔ لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ پیج 97 امام کی مناسبت سے قصیدے پڑھے جاتے ہیں اور خطیب حضرات امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں پرجوش خطابات دیتے آ رہے ہیں۔ شیعہ احادیث اور دوسری کتابیں ولادت امام مہدی علیہ السلام کو امور قطعیہ میں سے شمار کرتے آ رہے ہیں، اس بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کرتے، اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں کثیر تعداد میں روایات موجود ہیں
اور وہ ان کے اکابر علماء اور محدثین کے نزدیک ثابت ہیں۔ ہم ذیل میں چند بزرگوں کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے علماء اہل سنت اور اعتراف ولادت مہدی علیہ السلام۔ شیخ نجم الدین عسکری مرحوم نے اپنی کتاب المہدی الموعود المنتظر کے پہلے حصے میں ان 40 علماء اہل سنت کے نام درج کیے ہیں کہ جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا اعتراف کیا ہے، جیسا کہ ہمارے ہم عصر علامہ لطف اللہ الصافی نے اپنی کتاب منتخب العصر میں ایک اور علماء اہل سنت کی جماعت کا ذکر کیا ہے جن کی تعداد 26 ہے۔ انہوں نے بھی امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا اعتراف کیا ہے۔ ہم ان دونوں کتابوں سے 28 عدد مصادر نقل کرتے ہیں۔ تفصیل کے خواہش مند حضرات ایسی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ 1. محمد بن طلحہ الحلبی الشافی اپنی کتاب مطالب الصول فی مناقب آل الرسول کے 12ویں باب میں بیان کرتے ہیں کہ 12واں باب ابو القاسم محمد بن الحسن المہدی الحجت الخلف الصالح المنتظر کے بارے میں ہے۔ آپ علیہ السلام کی جائے ولادت سامرا ہے۔ ایک جگہ اس طرح لکھا ہے: مہدی علیہ السلام ابو محمد حسن العسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں اور ان کی جائے ولادت سامرا ہے۔ 2. محمد بن یوسف الکنجی الشافی نے اپنی کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان کے صفحہ نمبر 336 پر لکھا ہے کہ بے شک امام مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند زندہ موجود ہیں، پیج 98، اور وقت غیبت سے اب تک باقی ہیں۔ پوائنٹ 3. محمد بن احمد المالکی المعروف ابن الصباغ نے فصول المحمہ کے صفحہ نمبر 273 پر 12ویں باب میں لکھا ہے: ابو القاسم محمد الحجت ابن الحسن الخالص نصف شعبان 255 ہجری میں سامرا میں پیدا ہوئے۔ نمبر 4. سبط ابن جوزی حنفی اپنی کتاب تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 363 پر امام حسن العسکری علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں لکھتے ہیں: محمد علیہ السلام امام، پھر امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ایک فصل قائم کر کے لکھتے ہیں: وہ محمد علیہ السلام بن الحسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام ہیں، ان کی کنیت ابو القاسم ہے، وہ الحلف الحجت صاحب الزمان القائم المنتظر اور سلسلہ امامت کی آخری کڑی ہیں۔ 5. احمد بن حجر المکی اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ نے ایک بیٹے کے سوا کوئی اولاد پیچھے نہ چھوڑی اور وہ ابو القاسم محمد الحجت ہیں۔ آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار کی وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 5 سال تھی اور خدا نے آپ کو حکمت عطا فرمائی تھی۔ نمبر 6. الشبراوی الشافی اپنی کتاب الاستحاف بہب الاشراف میں لکھتے ہیں کہ 11ویں امام الحسن الخالص ہیں، آپ کا لقب عسکری تھا۔ آپ علیہ السلام کے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ امام محمد الحجہ ابن الامام الحسن الخالص سامرا میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت نیمہ شعبان 255 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 7. عبد الوہاب الشعرانی کتاب الیواقیت والجواہر میں قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مثلاً امام مہدی علیہ السلام کا خروج، پھر کہا وہ امام حسن العسکری علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت نصف شعبان 255 ہجری میں ہوئی۔ آپ ابھی تک زندہ سلامت ہیں، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے ساتھ یکجان ہوں گے۔ نمبر 8. عبداللہ بن محمد المتیری الشافعی اپنی کتاب الریاض الزہرا میں ائمہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اور امام حسن العسکری ان کے فرزند 12ویں امام علیہ السلام ہیں، ان کا نام محمد قائم المہدی ہے، پیج 99.9. سراج الدین الرفاعی اپنی کتاب صحاح الاخبار میں لکھتے ہیں
کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے صاحب سرداب الحجت المنتظر ولی اللہ امام مہدی علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں۔ نمبر 10، الاستاذ بہجت آفندی کتاب المحاکمہ میں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام 15 شعبان 255 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ بزرگوارہ کا نام سیدہ نرجس تھا۔ پوائنٹ 11، الحافظ محمد بن محمد حنفی نقشبندی اپنی کتاب فصل الخطاب میں لکھتے ہیں کہ ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے محمد علیہ السلام ہیں جو آپ علیہ السلام کے خاص دوستوں میں مشہور و معروف تھے۔ آگے لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ولادت سیدہ حکیمہ بنت امام جواد علیہ السلام کی روایت کے مطابق 15 شعبان 255 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 12، سلیمان القندوزی الحنفی اپنی کتاب ینابع المودت میں سیدہ حکیمہ بنت امام جواد علیہ السلام سے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت روایت کی ہے کہ جس طرح کتب شیعہ میں بھی سیدہ حکیمہ بنت امام جواد علیہ السلام سے مروی ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ وہ خبر جو معتبر اور ثقہ علماء کے نزدیک محقق ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی القائم کی ولادت 15 شعبان المعظم 255 ہجری کو ہوئی۔ جائے پیدائش سامرا ہے۔ نمبر 13، الشبل خجی الشافعی اپنی کتاب نور الابصار کے صفحہ نمبر 185 پر لکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات بروز جمعہ 8 ربیع الاول 260 ہجری کو ہوئی۔ آپ نے اپنے پیچھے محمد نامی ایک فرزند چھوڑے۔ تو سامعین ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے 13 پوائنٹ ابھی تک پڑھے ہیں پیج 99 پر، آج یہ والی آڈیو ہم یہاں پہ فنش کر دیتے ہیں اور اگلی آڈیو میں انشاءاللہ ہم اس سے آگے چلیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، پیج نمبر 99 ہی کے آخری پیراگراف سے اگلی آڈیو میں ہم اسی طرح مل کر ساتھ پڑھتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔